بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں اس عظیم الشان بے مثال ختم نبوت کانفرنس کے منعقد کرنے پر شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت ان کو مزید صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کی پوری ٹیم کو، پورے ملک سے جو مبلغین ہیں جن کی صبح و شام کی یہ جد و جہد اس کا مظہر آپ کے سامنے ہے، اس پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 3 باتیں کرنی ہیں اور آخر میں خراج تحسین۔ ایک بات اپنے مسلمان بھائیوں سے کرنی ہے، دوسری قادیانیوں سے، تیسری حکومت سے، اور چوتھے نمبر پر خراج تحسین۔ میں اس کانفرنس کی وساطت سے، کیونکہ یہ پیغام پوری دنیا میں جائے گا اور آپ ایک ذریعہ ہیں بات کو آگے پہنچانے تک، میں آپ کے ذریعہ سے بلکہ آپ کو گواہ بنا کر آپ نے اس ضلع چنیوٹ کے آس پاس خصوصاً تحصیل لالیاں، ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے کہ کچھ سالوں سے کوشش ہو رہی ہے کہ چناب نگر کے آس پاس کی زمینیں قادیانی مہنگے سے مہنگے داموں خرید رہے۔ ایسی زمین جو کوئی 8-10 لاکھ روپے کی ایکڑ تھی، وہ 1 کروڑ ایکڑ میں جانے لگی، پھر ایک ایکڑ 5 کروڑ میں جانے لگا، اور وہ قادیانی میلوں تک جو ہے وہ پھیل گئے۔ آج کل ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا ہوا تھا کہ یہاں کے ہی نیکوکارہ برادری ہے، اور اس نے یہاں چناب نگر کے ایک قادیانی کو چنیوٹ شہر سرگودا روڈ کے قریب زمین بیچ دی ہے۔ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ چند ٹکوں کی خاطر ہمارے مسلمان بھائی انجام کو نہیں سوچ رہے۔ چند مہینے پہلے ہم ملیشیا گئے، تبلیغی دورہ تھا، تو وہاں پر جمعہ کی نماز ہم نے پڑھی۔ وہاں فلسطین کے 2 پروفیسر وہ ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم آج بڑی حسرت اور افسوس سے کہہ رہے ہیں کہ یہودی جیسے پہل ہمارے پاس آئے تو ہم نے اپنے گھروں کی، اپنی کمرشل اور زرعی زمینیں ہم نے ان یہودیوں کو پیسے کے لالچ میں بیچی۔ آج انہوں نے کہا کہ ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، فلسطین میں ہمیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے فلسطین کی سرزمین پر ان یہودیوں نے اسرائیل کی حکومت قائم کی، یہاں چناب نگر کی سرزمین اور اس کے گرد و نواح پر قادیانی مرزائیل ایک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، اور ہمارے مسلمان جو زمینیں ان کو دے رہے ہیں، خدا کی قسم ڈر لگ رہا ہے کہ پھر ایک دن آئے گا کہ یہاں یہی لوگ زمینیں بیچنے والے وہ سر چھپانے کی کوشش کریں گے، ان کو اپنی زمینوں میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تھوڑا دوسرے لحاظ سے سوچ لیں کہ یہ تو ہے مسلم کالونی، اس کے ساتھ والا حصہ چناب نگر جو 1034 ایکڑ زمین ہے، کوئی مسلمان کوشش کر کے دیکھ لے کہ کوئی قادیانی کسی مسلمان کو 1 انچ زمین بھی دیتا ہے اپنی،
ہبہ کر کے یا فروغ کر کے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کوئی قادیانی مرد یا عورت مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے گھر کے باقی افراد وہ اس مسلمان نو مسلم کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دیتے۔ تو قادیانی اپنی جگہ کے لیے اتنے پکے ہوں اور ہم 2-4 کروڑ کے لالچ میں اپنی زمین بیچتے جائیں، یہ انجام کو سوچیں۔ دوسری بات میں قادیانیوں سے کرنا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم نے ہر میدان میں کوشش کی کہ کہیں تمہارا داء لگ جائے، آخر تم نے سپریم کورٹ کی چھتری حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن تمہیں وہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑی اور سپریم کورٹ بھی تمہیں کوئی سہارا نہ دے سکی، اور آخر جسٹس فائد عیسیٰ انہوں نے کہا، اعتراف کیا کہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جتنے ادھر ادھر کے جملے ملائے تھے وہ نکالے اور انہوں نے کہا کہ میرا وہی فیصلہ ہے جو پوری امت کا فیصلہ ہے، اس لیے اب یہ طے ہو چکا اور امتناع قادیانیت آرڈیننس وہ نکھر کر سامنے آ گیا ہے۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں اب تمہارے لیے نہ دنیا میں کوئی پناہ ہے نہ آخرت میں۔ ہم مخلصانہ دعوت دیتے ہیں آپ کو کہ توبہ طائب ہو جاؤ، اس نبوت کے جھوٹے دعوے دار کا پلہ چھوڑ کر نبی رحمت کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تیسری بات میں حکومت وقت سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آج یہ بات واضح ہو گئی اور حکومت ڈری ہوئی ہے کہ کچھ لوگ اٹھ رہے ہیں، ہم سے سخت قسم کے مطالبے کر رہے ہیں، اور کوئی ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے۔ بھائی آسان بات ہے، امتناع قادیانیت آرڈیننس جو 1974 کو نافذ ہوا اس کی روح کے مطابق عمل کرو، جہاں کہا گیا ہے کہ ان کی عمارتوں پر مقدس عبارات نہ ہوں، اگر ہیں تو ان کو محفوظ کر لیا جائے، اسلامی شعائر جو وہ استعمال کرتے ہیں ان سے ان کو روک دیا جائے، تو سارا جھگڑا ہی ختم ہے۔ لیکن اگر حکومت نہیں سمجھے گی، تساہل کا شکار ہوگی، پھر لوگ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ لوگ خود کرینے لے کر آ جائیں اور وہ ان کی تختیاں اڑاتے پھریں، حکومت کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت کی ریٹ کو قائم کرے۔ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تائید کرتے ہیں؟ میری ایک تجویز ہے، ابھی آپ یہاں تشریف لائے تو دروازے پر بورڈ لگا ہوا ہے، مدرسہ عربیہ ختم نبوت، جامعہ مسجد ختم نبوت، ہماری ہر مسجد ہے اس کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، یعنی اگر بریلوی حضرات کی مسجد ہے تو گلزار مدینہ مسجد لکھا ہوگا، کوئی دیوبندیوں کی مسجد ہے، اہل حدیث کی مسجد ہے، ایک تشخص ہوتا ہے کہ یہ فلانے طبقہ کی فلانے مسلک کی مسجد ہے۔ قادیانی ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ واقعہ ہوا میرے ساتھ، ایک شاگرد تھا، ہم فیصل آباد گئے، زور کا وقت تھا، جلدی جلدی وہ گیا، وہاں وہ ایک بازار ہے وہاں پر مرزاڑا ہے، وہ اس نے سمجھا یہ مینار ہے محراب ہے، چلا گیا، جب جا کر وضو وغیرہ کیا تو منحوسوں کی شکلیں دیکھی تو وہ ڈر کے باہر آ گیا۔ تو ہماری تجویز یہ ہے کہ ان کو خطرہ بھی رہتا ہے، تو جیسے ہماری مساجد کے اوپر باہر بورڈ ہوتے ہیں، اگر انہوں نے اپنے لیے بیت الحمد کا کوئی لفظ پسند کیا اپنے عبادت خانے کے لیے، ہم اور ہمارے والد صاحب تو کہتے تھے اس کو مرزاڑا، چلو یہ ان کو اچھا نہ لگتا ہو تو انہوں نے خود اپنی عبادت گاہ کے لیے جو نام تجویز کیا ہے وہ لکھ دے وہاں پر۔ اگر اپنے مسلک کو ہم تو مسلک مذہب نہیں کہتے، فتنہ کہتے ہیں، اپنا جو کچھ ہے اس کو سچ سمجھتے ہیں تو باہر لکھنے میں کیا حرج ہے؟ ان کی شناخت ہونی چاہیے یا نہیں؟ آخری بات، امت مسلمہ ایک بڑے امتحان میں تھی،
اور تقریباً 2 مہینے بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی ملک کے اندر، اور ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، پوری حکومت، پوری سیاسی جماعتیں، ان کی نگاہیں حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ صبح شام چکر ہو رہے ہیں، صبح شام۔ اور حقیقت اگر جانی جائے تو وہ 6-7 سال کا جو پچھلا عرصہ گزرا، اگر جمہوریت لولی لنگڑی جیسی جمہوریت تھی، اگر اس کو سیدھی ڈگر پر قائم رکھا ہے تو قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے رکھا ہے۔ لوگ سوچ رہے تھے یہ کیا چکر ہے، آ جا رہے ہیں، کیا ترمیمیں ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ ساری وزارتیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی سوچ پر قربان ہیں۔ آپ نے سود کے خاتمے کے لیے اس 26ویں آئینی ترمیم میں جو شیک ڈلوائی، وہ ان کا یہ کام سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اور پھر مدارس دینیہ آئے روز آ جاتے تھے، لڑکی کا نام بتاؤ، طالبہ کے نام بتاؤ، اس کی ماں کا نام بتاؤ، اس کی بہنوں کا نام بتاؤ، دائیں بائیں بھاگتے تھے۔ CTD والے نے، یہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کا راستہ بھی روکا ہے، اور سود کا وہ جو گندا نظام تھا اس کے خلاف انہوں نے کام کیا۔ اس قسم کی شکیں، اور پھر ایک مذاق بنا ہوا تھا، وفاقی شرعی عدالت بنائی ہے، وہ فیصلے کر کے بھیجتی ہے، اس کو ردی کی ٹوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب اس کو ایک حیثیت مل گئی ہے کہ اگر 1 مہینے کے اندر اندر سپریم کورٹ اس کے فیصلے پر کوئی نقطہ اعتراض نہیں اٹھاتی تو شرعی عدالت کا فیصلہ وہ حتمی فیصلہ سمجھا جائے گا۔ اس پر میں اپنی جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کی طرف سے حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے ان سے وہ کام لیا ہے جو بڑی بڑی جماعتیں مل کر وہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کہتے ہیں 100 سنار کی 1 لوہار کی ایسی ضرب لگائی ہے کہ انشاءاللہ اسلام دشمن طاقتیں اب ہاتھ لگا کر دیکھتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے اتفاق اتحاد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔